السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس اہم پوڈ کاسٹ میں ہم ازدواجی زندگی کے شرعی حدود اور حقوق کے انتہائی حساس اور ضروری موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، ہمارے شو میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صاحب، ہم جانتے ہیں کہ شریعت نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے نکاح کو حلال اور عفت والا راستہ مقرر کیا ہے، لیکن ازدواجی زندگی میں بسا اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کسی وجہ سے شوہر کی جنسی خواہش پوری کرنے سے انکار کر سکتی ہے؟ مفتی حسان صاحب، اسلام نے میاں بیوی دونوں کے حقوق واضح کیے ہیں۔ بیوی پر شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا واجب ہے اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس سے انکار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایات میں ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور باری تعالیٰ اس سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے۔ تو کیا کچھ ایسے شرعی آزار بھی ہیں جن کی بنا پر بیوی انکار کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگی؟ جی بالکل، اسلام ایک معتدل دین ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہو، جیسے ایام حیض و نفاس، بیماری، احرام کی حالت، شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو، یا شوہر کی جانب سے کوئی غیر فطری راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ ہو، تو ان صورتوں میں بیوی بخوشی انکار کر سکتی ہے اور وہ بالکل گنہگار نہیں ہوگی۔ آپ نے غیر فطری راستے کا ذکر کیا۔ معاشرے میں بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے شوہر بیوی سے غیر فطری یعنی پیچھے کے راستے سے ہم بستری کا مطالبہ کرتے ہیں، اس حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہم بستری کے اصل محل کو چھوڑ کر پچھلے راستے میں دخول کرنا ازروِ شرع حرام، شنیع اور قبیح ترین عمل ہے۔ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی احادیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ حلال طریقے سے تسکین شہوت کی نعمت کی ناشکری اور کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر بیوی اس عمل پر راضی ہو یا اسے تکلیف نہ ہو رہی ہو تب بھی کیا یہ ناجائز ہی رہے گا، اور کیا اس سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے؟ اس فعل بد کی حرمت کا مدار عورت کو تکلیف ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے پابندی اور ممانعت پر ہے۔ چاہے بیوی کی رضامندی یا چاہت ہی کیوں نہ ہو، یہ عمل پھر بھی حرام ہے اور اللہ کی لعنت کا سبب ہے۔ البتہ اس قبیح فعل کے سرزد ہونے سے عقد نکاح متاثر نہیں ہوتا، یعنی نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن اس پر فوری توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص اس سے باز نہ آئے تو بیوی کو اس سے جدائی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس عمل کو حلال سمجھ کر کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک وضاحت یہ بھی فرما دیں کہ کیا پیچھے کے راستے سے صرف فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور پیچھے کی طرف سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے کی طرف سے آ کر اگلی شرمگاہ یعنی فطری راستے میں جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پچھلے راستے میں دخول کیے بغیر صرف مسل کر یا رگڑ کر شوہر کے لیے فائدہ حاصل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن پچھلے راستے میں دخول قطعی حرام ہے۔ مفتی صاحب، ایک اور اہم پہلو پر روشنی ڈالیں۔ اگر بیوی بغیر کسی شرعی عذر سے انکار کر دے اور شوہر اس وجہ سے کسی غیر عورت سے اپنی شہوت پوری کرے یعنی زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اپنی بیوی سے فطری خواہش پوری کرنے کے بجائے غیر عورت سے خواہش پوری کرنا زنا ہے، جو کہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے بلا عذر انکار کی وجہ سے ناجائز راستہ اختیار کرتا ہے تو شوہر زنا کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا اور بیوی بھی بلا عذر انکار کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی۔ اگر شوہر کی شہوت زیادہ ہے تو اسلام نے زنا کی ہرگز اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت نے یہ حل بتایا ہے کہ وہ استطاعت کی صورت میں دوسری شادی کر لے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوت کو کم کر دیتے ہیں۔ بے شک اسلام نے ہر معاملے میں ہماری بہترین اور متوازن رہنمائی فرمائی ہے۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان انتہائی حساس مسائل پر شرعی احکامات کی اس قدر خوبصورت اور واضح انداز میں نشاندہی کی۔ سامعین کرام، امید ہے آپ کو ازدواجی حقوق اور شرعی حدود کے حوالے سے واضح رہنمائی ملی ہوگی۔ اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔